حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور خلق فاقن نبیین فی خلق و خلق، آپ کی تخلیق اور آپ کا خلق انبیاء پر بھی فوقیت لے گیا ہے. فاقن نبیین، جو انبیاء کے اخلاق ہیں نا، جو انبیاء کے جسموں کی خوبصورتی ہے، ان سے بھی پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوبصورتی فوقیت حاصل کر چکی ہے. اور ساری کائنات کے اخلاق اور سارے انبیاء کے اخلاق جمع کیے جائیں تو مصطفیٰ کا اخلاق یہ کمال درجے پر پہنچتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کون دے رہا ہے؟ مخلوق میں اگر کوئی اچھا ہوتا ہے، بہتر انسان ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، عادات اچھی ہوتی ہیں، تو باقی کے لوگ اس کی عادات کو اچھا کہہ کر اس کے اچھائی کی گواہی دیتے ہیں. لوگ گواہی دیتے ہیں، مخلوق گواہی دیتی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، یہ وفادار ہے، یہ شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، اس کی روح اچھی ہے. لوگ گواہی دیتے ہیں، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی خدا دے رہا ہے. اس کے بنانے والا، اخلاق عطا کرنے والا اس کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دے رہا ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حسن خلق اور حسن خلق دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. حسن خلق کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر کر کے لعمرک، محبوب تیری زندگی کی قسم، محبوب کی زندگی کا حسن بیان کیا جا رہا ہے. ووالد وما ولد کہہ کر محبوب کے میلاد کا حسن بیان کیا جا رہا ہے. والضحیٰ کہہ کر محبوب کے چہرے کا حسن بیان کیا جا رہا ہے. واللیل کہہ کر محبوب کی زلفوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کر آنکھوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے. یاسین کہہ کر محبوب کے دانتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. الم نشرح لک صدرک کہہ کر محبوب کے سینے کا ذکر کیا جا رہا ہے، سینے کے حسن کا ذکر کیا جا رہا ہے. ید اللہ کہہ کر محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. وجہ اللہ کہہ کر محبوب کے چہرے کا ذکر کیا جا رہا ہے. فطہر ثیابہ کہہ کر محبوب کے پاکیزہ لباس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر محبوب کے قدموں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل کہہ کر محبوب کے چادر اوڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا ایھا المدثر کہہ کر محبوب کی کملی کا ذکر کیا جا رہا ہے. محبوب کے رؤوس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ حلقوا رؤوسکم کہہ کر محبوب کے سر کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ انقض ظہرک کہہ کر محبوب کی کمر کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر محبوب کے خلق کا ذکر کیا جا رہا ہے. بڑے قرآن کا مطالعہ کریں کس انداز میں محبوب کے حسن خلق کا ذکر کیا جا رہا ہے. حسن خلق کا ذکر کیا جا رہا ہے. کبھی میلاد کا ذکر، کبھی عمر پاک کا ذکر، کبھی چادر اوڑھنے کا ذکر، کبھی کمبل اوڑھنے کا ذکر، کبھی وتین کی مسواک زیتون کے دانتوں پر ملنے کا ذکر. کیا ذکر پاک؟ حسن خلق کا ذکر ہے یہ کہ میں اللہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، بنانے والا ہوں، خالق ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کے حسن کا تذکرہ کرتا رہوں. لیکن میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ میں بنانے والا بھی بنا کر اس کے حسن خلق کا تذکرہ کر رہا ہوں.
کبھی ہینا تقوم کہہ کر محبوب کے کھڑے ہونے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حسن خلق ہے، حسن خلق ہے. محبوب اپنے سر کو منڈواتا ہے، محلقین رؤوسہم کہہ کر جو سر کا منڈوانے کا عمل ہے اللہ رب العزت وہ بھی بیان کر رہا ہے. کس انداز میں محبوب کے حسن خلق کا ذکر ہو رہا ہے، اور حسن خلق اس کی گواہی بھی خدا دے رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب آپ کے اخلاق بڑے ہی عظیم ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، افضل ہیں، بڑے عظیم اخلاق ہیں آپ کے. سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ قرآن پاک سن رہے تھے، قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ متعلق ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں جان، ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کوئی عام ہستی نہیں ہے، ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور صحابہ کی استاد ہیں، یہ امت کی مفتیہ ہیں. یہ مستورات میں، عورتوں میں جتنی احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کسی دوسری عورت سے مروی نہیں ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو وہ بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر سوال کرتے، مسئلے پوچھتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ان کو مسئلے بتاتی. یہ جو مسجد نبوی کے اندر، ریاض الجنت کے اندر ستون عائشہ ہے نا، یہ بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اس مقام پر، اس مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہے، اگر تمہیں اس کی عظمت، عزت، رفت، بلندی کا پتہ چل جائے تو اس مقام پر عبادت کرنے کے لیے تم آپس میں قرآن اندازی ڈالا کرو. یہ نبی پاک نے فرمایا، لیکن جگہ کا تعین نہ کیا. آپ نے مطلق فرما دیا کہ اس مسجد کے اندر، ریاض الجنت کے اندر جو آپ کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اس مقام پر ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ اگر تمہیں اس کی عظمت پتہ چل جائے کہ اس جگہ کی عظمت کیا ہے، رفت کیا ہے، اس جگہ پر عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے، تو میرے صحابہ تم آپس میں قرعہ اندازی کیا کرو کہ اب کس کی باری ہے یہاں عبادت کرنے کی. لیکن جگہ کا تعین نہ کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر گھر جایا کرتے تھے، اماں جی سے ملاقات کیا کرتے تھے. باقی صحابہ باہر مسجد میں رہتے اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ گھر اندر جایا کرتے تھے. اور موقع پا کر ایک دن حضرت عبداللہ نے سوال کیا، عبداللہ بن عباس نے، اماں جان، ہمیں پیارے آقا و مولا نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد کے اندر، اس مقام کے اندر ایک ایسی جگہ ہے، اگر اس کی عظمت پتہ چل جائے تو تم قرعہ اندازی کرو. آپ کو پیارے آقا نے بتایا ہوگا، آپ کو اس کا علم ہوگا. تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اپنی انگلی کے اشارے سے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جو تم پوچھ رہے ہو. یہ جگہ کا تعین میرے آقا نے مجھے بتایا ہے، میرے سامنے اس کا تعین کیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کیا،
باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں آ کر پوچھ کر ہمیں بتائیں گے. وہ دوڑ کر بھاگ کر اس مقام پر کھڑے ہو کر جا کر اپنی نماز نیت لی انہوں نے. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی مفتیہ ہیں، ان سے صحابہ نے سوال کیا کہ آپ ہمارے آقا مولا کے بارے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، آپ نے فرمایا تم یہ سوال کرتے ہو کہ پیارے آقا مولا کے اخلاق کیا ہیں. کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق اگر دیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہو آپ کے اخلاق کیا ہیں، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہیں. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے یہ ایک جملہ بولا، لیکن ایک جملہ بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، رفتوں اور بلندیوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک جملے کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علم و معرفت کے سمندروں کو بھر دیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق کیا ہے، خلق کیا ہے، وہ قرآن ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح قرآن پاک ہے، جس طرح قرآن پاک ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے، کانا خلقہ القرآن، اسی طرح میرے محبوب کی ذات بھی پاک ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے. اور پھر آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، وہ قرآن ہے. کہ جس طرح قرآن کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں ہے، کانا خلقہ القرآن، اسی طرح محبوب کی ذات کے اندر بھی نہ کوئی عیب ہے، نہ ریب ہے، نہ شک ہے. کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے. جس طرح قرآن کے اندر عیب کوئی نہیں ہے، اسی طرح آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کی ذات کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے. اور پھر آپ کا یہ جملہ کانا خلقہ القرآن، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح ساری کائنات کی کتابوں کے اندر، بے شک وہ آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں، ساری کائنات کے اندر قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. وَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، اسی طرح ساری بشریت کے اندر مصطفیٰ جیسا بشر کوئی نہیں ہے. جس طرح قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، کہ ہے کوئی کتاب قرآن جیسی؟ نہیں. قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن جیسی کوئی صورت ہے لائے، آیت ہے لائے، قرآن جیسی کتاب ہے لائے. قرآن اپنے بے مثل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کہ کانا خلقہ القرآن، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس طرح قرآن کی کوئی مثل نہیں، اسی طرح محبوب کے اخلاق کی کوئی مثل نہیں ہے. اخلاق کی کوئی مثل نہیں ہے. جس طرح قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، کتابوں میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اسی طرح بشروں میں بشر کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس خیر البشر کی بات کریں؟ نہ تخت و تاج، نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی،
समझ सके ना जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम ज़रफ़ है, किसी जीदावर की बात करो। सैयदा तैयबा ताहिरा का ये जुमला समझने के काबिल है। इल्म और इरफान के समंदर है इसके अंदर। इस जुमले के अंदर एक जुमला है काना खुलुकुहुल कुरान का एक जुमला है, लेकिन अपने अंदर समंदर समेटे हुए ये जुमला है। इल्म और इरफान के मारिफत के समंदर हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिस तरह कुरान पाक साफ मुसफ़ा मुजल्ला है, इसी तरह मुस्तफ़ा के अखलाक, मुस्तफ़ा की जात भी पाक साफ मुसफ़ा और मुजल्ला है। जिस तरह कुरान की मिसल कोई नहीं, इसी तरह मुस्तफ़ा की मिसल कोई नहीं। और आप फरमाती हैं काना खुलुकुहुल कुरान, इसका अगला मफहूम क्या है कि जिस तरह कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है, कुरान सिफते कलाम है, सिफते कलाम है, इसी तरह मुस्तफा वो भी अल्लाह की सिफत है, वो सिफत इल्म है। कुरान सिफत कलाम और नबी पाक सिफत इल्म है। लेकिन फर्क क्या है कि कुरान फकत एक बार, कुरान फकत एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत कलाम से मुत्तसिफ हुआ है। यह मसला समझने के काबिल है, सुनने के काबिल है, तवज्जो फरमाएं इस पर। कुरान फकत एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत कलाम के साथ मुत्तसिफ हुआ है, इसके अलावा कुरान को कोई और सिफत हासिल नहीं। लेकिन मुस्तफा की जात वो जात है जिसके बारे में हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ परवाज कर रहे हैं, उरूज कर रहे हैं, तो तमाम जहानों से गुजरते हुए, जब वो तमाम कुर्रू को तय करते हुए, नूर और नार के कुर्रू से गुजरते हुए, तमाम जहानों से गुजरते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा और सिफात के जहानों से गुजरने लगे। उसकी सिफात का जहान आया तो हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी फरमाते हैं फ़इज़ा मर्रा अलल रहीम कान रहीमन, फ़इज़ा मर्रा अलल करीम कान करीमन, फ़इज़ा मर्रा अलल हलीम कान हलीमन, फ़इज़ा मर्रा अलल शकूर कान शकूरन, फ़इज़ा मर्रा अलल जवाद कान जवादन। आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात के जहानों से गुजर रहे थे, तो जिस जिस सिफत से गुजरते जाते थे उस सिफत से मुत्तसिफ होते जाते थे। जब वो सिफत करीम से गुजर रहे थे तो करीम हो गए थे, जब सिफत हलीम से गुजरे थे तो हलीम हो गए थे, जब सिफत जवाद से गुजरे थे जवाद हो गए थे, और जब सिफत शकूर से गुजरे थे तो शकूर बन गए थे। काना खुलुकुहुल कुरान, आपके अखलाक कुरान हैं। कुरान फकत एक बार सिफत बारी ताला से मुत्तसिफ हुआ, और महबूब की जात वो जात है, हस्ती वो हस्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात के जहानों से गुजरते रहे हैं और सारी सिफात से मुत्तसिफ होते गए हैं।